رات تھی جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی جانب پیدل رواں دواں تھے۔ اس رات ایک رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ آپ کا جی خوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت لی اور اسے دوہا تو وہ چرواہا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑی کمزور اور لاغر سی بکری ہے، اس کے پاس دودھ کہاں ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی نے جب اپنے برکتوں والے ہاتھ لگائے تو آپ نے اس سے اس قدر دودھ اس بکری نے دے دیا کہ ایک بہت بڑا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ اسودہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی اسودہ سیر ہو گئے اور خود پیا اور دوبارہ دودھ دو کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، کیونکہ وہ تو سراپا معجزہ ہیں، ان کی ہر ادا معجزہ ہے۔ پھر معبد کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر تعجب ہوا اور دریافت کیا کہ ہماری بکریوں کا اتنا دودھ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار نہایت ہی باریکی سے بیان کیا۔ اس پر معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز جب صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیریں مکہ سے شروع ہو کر بالائی مکہ سے گزر گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا، جو کہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے کسی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کے قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدیر سے تھوڑا آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک، جو جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا، جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا، اور جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑوں کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری سے تیر نکالے تو پھر وہی تیر نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر ہی رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ وہ لوگ ٹھہر گئے اور ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ وہ تو چلا تھا آپ کا پیچھا کرنے کے لیے تاکہ اہل قریش کو بتائے کہ نبی محترم کہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ تو انعام کے لالچ میں جا رہا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، اپنی دولت بھی پیش کی کہ یہ مجھ سے لے لیں اور میری جان بخش دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سراپا رحمت تھے، انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ عمل لکھ دیا اور اس نے
تصدیق کر دی کہ اب وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے آپ اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔